الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد۔ محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے درس قرآن کریم میں سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت مبارکہ اللہ الصمد کا ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے سورۃ الاخلاص کے حوالے سے چند دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں، جن میں سورۃ الاخلاص کا تعارف پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد سورت جو ہے کب اور کیوں نازل ہوئی، اس کے چند فضائل اور اس کی پہلی آیت مبارکہ قل هو اللہ احد کا ترجمہ اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش ہو چکے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کی یہ دوسری جو آیت ہے اللہ الصمد، اس کا ترجمہ اور تشریح سننے سے پہلے سورۃ الاخلاص کا اردو اور انگریزی زبان میں ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، سے ہی اللہ دی بند، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سارے اللہ کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہی از ایٹرنلی besought of all، اللہ الصمد، ہی از ایٹرنلی besought of all۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ He begets not nor was begotten، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ There is none comparable unto him۔ محترم ناظرین کرام، اس درس کو بھی اور اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے دروس ہوئے اور آپ نے سماعت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آپ کو آفت، امتحان، آزمائش اور بلیات سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ جو اس کار خیر میں تعاون فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس تعاون کو قبول فرمائے۔ جو آپ سنتے ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں، اس نیکی کے کام کی اشاعت میں تعاون کرتے ہیں، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں آپ کو حسنہ خیر اور بھلائی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الصمد، اللہ وہ ذات ہے کہ سارے اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ ہی از ایٹرنلی besought of all۔ اب صمد کیا ہے کہ اللہ کی ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ وہ ذات ہے کہ اہل علم، ملائکہ اس کے الہ ہونے پر گواہی دیتے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہ بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے چھین لے۔ عزت اس کے ہاتھ میں، جسے چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ وہ ذات ہے جو وہ چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون فعال لما یرید۔ وہ جو کچھ مرضی کرے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا، وہ صمد ہے نا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ صمد ذات ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ کی تقدیر تدبیر پر غالب آتی ہے۔ چاک کو تقدیر کے ممکن نہیں کرنا رفو، سوزنے تدبیر گر ساری عمر سیتے رہے۔ صمد وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ یعنی اپنی ذات کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ سورہ فاتر۔ لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، وہ غنی حمید ہے، چاہے تو تم سب کو لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اللہ پر یہ مشکل نہیں ہے۔ تو صمد وہ ہے جو تھکتا نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، ہمیشہ سے زندہ قائم دائم تھا ہے رہے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہر چیز کا مالک صمد ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو صمد ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ لہو ما فی السماوات، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے محروم کر دے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ تو یہ قرآن کی روشنی میں لفظ صمد کی جو اللہ کا صفاتی نام ہے اس کی وضاحت تھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں ہمیں ہماری حاجات عطا فرمائے، دوسروں سے بے نیاز فرمائے، اپنے در کا محتاج رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کو اللہ کے در سے مانگنے کی توفیق مل جائے، سمجھو اس کے لیے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔